کچھ لوگ نظر بد اور تعویذ، جادو ٹونے وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں۔ حضور انور، کیا آپ مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ ہم ان معاملات کا جواب قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ نظریں لگ جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے ایک محاورہ بنا ہو، چشم بد دور کہہ دینا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ جب تم چیزوں کو دیکھو تو اپنی فصل کو دیکھا ہے، ذمہ دار اگر کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری محنت سے کتنی اچھی فصل ہو گئی، اور ایک آندھی آئے، طوفان آئے، قرآن شریف میں ذکر آیا نا، تباہ ہو گئی، تم نے اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو طوفان میں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے ان کو دیکھ کے۔ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ پھر حدیث میں یہ آیا ہے کہ ماں کی بچے پہ نظر لگ جاتی ہے۔ جب ماں کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس کی پرورش ایسی کی اور یوں کیا اور بچے پہ نظر لگ گئی، اس پہ اثر ہو جاتا ہے، یا وہ بیمار ہو گیا، یا اس کے اخلاق خراب ہو گئے، یا اس طرح کی چیزیں، تو نظر لگتی ہے۔ اور اس کے لیے یہی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے۔ دوسرے یہ ہے کہ کچھ حاسد جو ہیں وہ صرف نظر نہیں لگاتے بلکہ حسد کے بعد اپنے کچھ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دعا سکھا دی، آخر میں بھی صورتوں میں۔ بس مسلم نے تو لکھا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی نظر ایسی لگتی ہے کہ سوچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میرے ایک بچہ تھا، اس کو یوں کر کے غور سے دیکھنے کی عادت ہوتی تھی میرے کھانے کی طرف، تو میں جب کھانا کھا رہا ہوتا تو بعض وہ اتنے غور سے وہ دیکھتا تھا میرا رکمہ ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں۔ اس پہ میں نے ایک لمبا جواب لکھ کے بھیجا ہوا ہے، میرا خیال ہے الگ کم ہے یا کہیں چھپ گیا ہوگا، وہاں سے پڑھ لیں کہ نظر کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور قرآن شریف کیا کہتے ہیں، ہم کس حد تک اس کو مانتے ہیں، کس حد تک یہ جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے۔ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی ایسے عمل جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کو ڈرانے کے لیے کر لیتے ہیں جادو ٹونے۔ حضرت خلیفہ اول نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جا کے انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں جو گھروں میں بعض چیزیں چھپا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ٹونا ہو گیا تمہارے پہ۔ پھر اس کے بعد اس پیر کے پاس جاتا ہے بندہ، وہ پیر صاحب کہتے ہیں اچھا تمہارے گھر کے سین میں فلاں کونے میں فلاں چیز دبی ہوئی ہے، اس کو نکال دو تو یہ ختم ہو جائے گا جادو، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح مولانا راجکی صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ کسی جن نے اس پہ قبضہ کر لیا یا جادو ہو گیا، تو انہوں نے اس کو دعا کی اور اس کا، اور ایک دم دھڑ دھڑ ہوئی اور برتن نیچے گر گئے۔ واقعہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا، تو اس ساروں کے جواب میں نے ایک تفصیل سے لکھ کے دیے ہوئے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ۔